السلام علیکم ناظرین، میں موسیٰ سعید صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ دعوت دی کہ میں ان باتوں پر لوگوں کو توجہ دلاؤں جو کہ بہت اہم ہیں معاشرے میں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے اور اجماع امت کے طور پر ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے جو ناقابل عمل ہیں، اور صرف افواہ کی بنیاد پر علماء کرام نے، بڑے بڑے علماء کرام نے اس کو جاری رکھا اور اس پر کسی نے بھی نہیں سوچا۔ جس میں ایک پوائنٹ تو موسیٰ سعید صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ علماء کرام اور مدارس میں یہ مسلسل چل رہا ہے سلسلہ کہ راوی حدیث صرف مرد ہو سکتا ہے، اور جبکہ جو مدارس ہیں خواتین کے، وہاں پر خاص طور پہ دیوبندی مکتبہ فکر میں خاص طور پر ایک مرد کو مقرر کیا جاتا ہے جو بخاری شریف، سیاہ ستہ کی کتابیں پڑھاتا ہے، اور کسی عورت کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ سیاہ ستہ یعنی بخاری شریف، مسلم شریف، دوسری کتابیں جو ہے خصوصاً بخاری شریف کی میں بات کروں گا تو وہ پڑھیں۔ تو ہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، تو اس کو بنیاد نہیں بنایا جاتا، اور امہات المومنین جو ہیں انہوں نے مردوں کو تعلیم دی۔ تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس پر اجماع امت ہونا چاہیے، علماء کرام کو اکٹھے ہونا چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے کہ بخاری شریف مرد کی بجائے عورتوں کو بھی اجازت دی جائے۔ اور ایک اور نقطہ جس کا میں نے اظہار کیا ان کے سامنے، وہ یہ تھا کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ عورت چونکہ کن ذہن ہے، ایک حدیث ہے یا اس کا مفہوم ہے یا کہیں سے انہوں نے لے لیا ہے کہ عورت کن ذہن ہے، لہٰذا اس کو قرآن پاک حفظ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے انڈیا کے مسلمانوں میں یہ چیز رائج ہو گئی، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ کو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں میں کہیں عورت حافظ القرآن نہیں ملا کرتی تھی۔ تو چونکہ ہمارا تعلق جس علاقے سے ہے یہ بہت اہم مذہبی علاقہ ہے، اور یہ بھاولپور شہر ہے، یہاں کی جو سندھ سے ملتان میں محمد بن قاسم اور ان کے ساتھ جو علماء کرام اور جو لوگ عرب سے تشریف لائے، انہوں نے یہاں ملتان میں بڑی محنت کی، اور وہ ثمرات آج بھاولپور چونکہ 60 میل کے فاصلے پہ ہے ملتان سے، ان ثمرات کو بھاولپور نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور بھاولپور ایک ایسا علاقہ ہے جو پاکستان کا سنٹرل علاقہ ہے، اور پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ یہاں پر اہم ترین جو اجناس ہیں وہ بھاولپور ہی سے ہوتی ہیں، ملتان سے ہی ہوتی ہیں، جو پورے ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی سپلائی ہوتی ہیں، جس میں کپاس اور آم کی فصل وہ سب سے اہم ترین ہے۔ تو یہاں پر لوگ بہت خوشحال ہیں۔ تو ٹاپک کہیں اور جا رہا ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ ایک دور تھا جب بچیوں کو حفظ کرنے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے۔ تو جب میں نے حفظ کیا آج سے تقریباً 30 سال پہلے، تو ہماری بہن کو جو وہ گجرات میں پڑھتی تھی ان کو اجازت دی گئی کہ وہ حفظ کریں۔ تو جس طرح سے انہوں نے قرآن حفظ کیا، اور جس طرح سے پھر انہوں نے مقابلے کیے، اور جس طرح سے انہوں نے، وہ ایک حیرت انگیز بات تھی، تمام حفاظ کرام کے لیے بھی بڑی حیرت کی بات تھی۔ تو اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا۔ تو آج اللہ کا احسان ہے کہ بھاولپور شہر میں جو کہ مدارس کا گڑھ ہے، یہاں پر سینکڑوں نہیں ہزاروں حفاظ خواتین موجود ہیں، اور ان کو قرآن مجید یاد بھی ہے، اور ایسا یاد ہے کہ وہ الف لام میم سے شروع کر کے والناس تک بغیر غلطی کے آپ کو سنا سکتی ہیں۔ اور یہ دیکھا گیا کہ بچیاں جو ہیں
وہ لڑکوں سے پہلے حفظ کر لیتے ہیں، ذہانت میں اتنی آگے ہیں۔ ہاں، تو ناظرین کرام، اس میں ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ جیسے کہ فوٹوگرافری کے خلاف علماء کا اجتماع رہا کہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اسی طرح یہ حفظ قرآن کے بارے میں بھی کہ یہ عورت کیونکہ ناقص العقل ہوتی ہے، اس لیے علماء کرام کے اس میں کہ آج سے 50 سال پہلے تک جو تھا وہ قرآن مجید حفظ کرنے کی عورتوں کو اجازت نہیں تھی۔ تو لیکن یہ اب ٹوٹا، جس طرح کہ وہ فوٹوگرافری کا بھی ایک تلسم ٹوٹا۔ لیکن ابھی ایک بات یہ ہے کہ احادیث جو ہے ان کی عورتیں جو ہیں وہ معلمہ نہیں بن سکتی۔ تو حافظ صادق صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو معلمہ جو ہے اس کے بارے میں آپ نے رجسٹ تو کیا ہوگا، بتایا تو ہوگا، خود آپ کی بہن کا کیا موقف اس کے بارے میں رہا؟ جی موسیٰ صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ 2007 سے میں نے چارج سنبھالا اپنے مدرسے کا، تو اس میں نے دیکھا کہ جو معلمات جو ہیں ایز اے ناظم کے طور پہ، جب میں نے ساری چیزیں دیکھی تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک عالم کو مقرر کیا جاتا ہے، مرد کو، جو آ کے بخاری شریف جو فائنل کتاب ہے علماء کی وہ پڑھاتا ہے۔ تو میں نے یہ پھر اپنی بہن کے آگے رکھا۔ تقریباً 3 سال کے تجربے کے بعد، 3 سال میں نے بچیوں کی تعلیم کو بغور مطالعہ کیا، اور بچوں کی ذہانت کا اور ہر چیز کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے یہ موقف رکھا کہ یہ جو علماء کرام نے مینوپلائز کر دیا ہے، علماء کرام نے یہ فکس کر دیا ہے کہ مرد ہی صرف بخاری شریف پڑھائے گا۔ تو میں نے جب ان کے رکھا تو انہوں نے خود ہی فرمایا، میری بہنہ نے، کہ یہ بات صحیح ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ان کا اپنا مائنڈ بھی اس پر تھا کہ مرد ہی آ کے پڑھائے، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے پاس جو معلمات ہیں وہ بہت زیادہ ذہین ہیں، ان علماء کرام سے بھی زیادہ ذہین ہیں پڑھانے میں بھی، اور بچیوں کے ساتھ ان کا تعلق بھی گہرا ہے کہ وہ بچیوں کو اس طریقے سے پڑھاتی ہیں کہ ان کو سمجھ آتا ہے۔ اور ایک مرد جو ہے وہ پردے کے پیچھے بہت ساری چیزیں مس کر جاتا ہے، بہت ساری چیزیں پردے کے پیچھے وہ نہیں۔ لیکن آپ غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب وہ تعلیمات دیتے تھے خواتین کو تو ان کا پردہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ پوائنٹ بھی آپ ناظرین غور کریں۔ اور ہم چونکہ یہ ساری باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں، ہم خود اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ہمیں اسٹوڈنٹ سمجھیں، عقل کل نہ سمجھیں، ہم سچ کی تلاش میں ہی ہیں۔ اور ہمارا جو یہاں پر ایک تنظیم ہے منڈلی کے نام سے، جس میں بڑے پڑھے لکھے حضرات ہیں، تو ہم ہر بات پر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ خصوصی طور پہ جو میں نے اپنا ایکسپیرینس کیا ہے 2007 سے، تقریباً 16 سال ہو گئے ہیں مجھے ایکسپیرینس کرتے ہوئے، مدرسے میں ناظم ہوں۔ تو میں نے اس کو اپنی بہن جو کہ سارا کنٹرول سنبھالتی ہیں، ان سے میں وہ ساری ہر چیز کی وہ دیکھتی ہیں، تو میں بار بار ان سے کہتا رہا۔ مجھے موسیٰ صاحب سے ایک دفعہ 2 دفعہ ڈسکس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ اس بات کو پھیلایا جائے تاکہ علماء کرام کی رائے، ممکن ہے کہ کوئی اجماع امت ہو جائے اور خواتین میں مردوں کے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو سکے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جمعۃ المبارک کی جو نماز ہے وہ خواتین مساجد میں پڑھا کرتی ہیں، اور علماء کرام نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ جی یہ آج کل حالات جو ہیں وہ ناسازگار ہیں، خواتین کا گھر سے نکلنا وہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا جمعے کی نماز مساجد میں عورتوں کی جگہ تک نہیں بنائے گی۔ الحمدللہ ہم نے مسجد کی تعمیر کی۔ میرے والد صاحب سید غلام قاسم شاہ صاحب جو بہاولپور کے بڑے نامور عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے جو مسجد تعمیر کی اس میں انہوں نے خصوصاً خواتین کی جگہ بنائی اور اس سنت کو زندہ کیا کہ وہاں پر خواتین جو ہے آ کر جمعہ بھی پڑھ سکیں اور تراویح کی نماز ادا کریں، جو سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے
خواتین کے اختیارات اور خواتین کو جو ہے وہ چند لوگوں نے، اور اب آپ بات یہاں سے تھوڑا سا افغانستان کی طرف بھی چلی جاتی ہے کہ افغانستان میں یہ غور کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم خواتین کی تعلیم کو ایک سلسلے سے، یعنی خواتین کو ہم بات کرنے کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو خواتین ہی سرو کریں، اور وہ جو اللہ کا حکم ہے وہ بھی پورا ہو جائے، خواتین اب باپردہ ہو کر اپنے معاملات کو حل کریں۔ ناظرین کرام، یہ ایک ارتقائی عمل ہے، قدامت پسندی اور ترقی پسندی کے درمیان ایک مقابلہ جاری ہے۔ تو اب بہت سی باتیں جو ہیں وہ سوچنے لگے ہیں علماء کرام بھی کہ کیوں نہیں یہ عورتیں جو ہیں یہ معلمہ بن سکتی ہیں حدیث کی، کہ یہ کیوں پابندی ہے۔ تو اس کے بارے میں سید صادق شاہ صاحب نے یہ بات بتائی کہ اور مطالبہ کیا انہوں نے کہ اس پر جو ہے وہ علماء کرام، دیوبندی علماء کرام جنہوں نے کہ یہ پابندی لگا رکھی ہے کہ عورتیں جو ہے یہ حدیث نہیں پڑھا سکتی، تو اس کے بارے میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے، اور ہم بھی اس مطالبے کی سب حمایت کرتے ہیں کہ یہ اس رجت پسندانہ عمل کو ختم کیا جائے اور عورتوں کو احادیث پڑھانے کے لیے معلمہ جو ہے وہ مقرر ہونے کا ایک موقع دیا جائے۔ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، تو اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، جہاں اس موقع پر مجھے امریکہ کی اس خاتون کا واقعہ یاد آ گیا جو اس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ اصل میں ایک امریکہ میں غلامی کے خلاف تحریک جو تھی وہ چلا رہی تھی، اور غلاموں کو تنظیم جو تھی وہ فیسیلیٹیٹ کرتی تھی، ان میں امنگ پیدا کرتی تھی کہ وہ جو نیگروز ہے، کالے غلام ہیں، وہ آزادی کی طرف جائیں، تو ان کے لیے وہ انتظامات کرتی تھی فرار ہونے کا۔ تو اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہیں مشکل کب پیش آئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ مشکل غلاموں کو آزاد کروانے میں اس وقت پیش آئی جب کہ غلام جو ہیں وہ خود زنجیروں سے پیار محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں وہ خواتین بھی ہیں، جیسا کہ سید صادق شاہ صاحب نے بات ہمیں بتائی کہ ان کے ہمشیرہ محترمہ نے یہ جو کہ مدرسہ چلاتی ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو پابندی لگائی ہوئی ہے کہ عورت معلمہ نہیں ہو سکتی حدیث کی، نہیں حدیث کو جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کو نہیں، خواتین اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھا سکتی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ علماء کرام نے یہ جو پابندی لگائی ہے کچھ سوچ سمجھ کر ہی تو لگائی ہوگی، یعنی وہ اس بارے میں کمیٹڈ ہیں کہ عورتیں جو ہیں یہ ناقص العقل ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں صادق شاہ صاحب کا چشم کشا انٹرویو اور موقف سامنے آیا۔ امید ہے کہ آپ اسے لوگوں تک پہنچانے میں تاکہ روشنی پھیلے جہاں تک پھیلائی جا سکتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک جہاد کا عمل ہے کہ مسلمانوں کو پسماندگی اور رجت پسندی سے نکالنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں میں ایسے واقعات جو ہے وہ سامنے اس لیے لائیں کہ ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اور علماء کرام کو یہ ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اس کے بارے میں اپنا ایک اجتہاد کریں اور صحیح فیصلہ کریں۔ خدا حافظ۔